جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ سامعین گرامی، بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز، بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں، اور یہ بات تو مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا، بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے، اس کو تکلیف اور ایذا پہنچے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں زبان کے بل لٹکیں گی۔ اب ذرا سوچئے، اگر انسان کسی کو ہاتھ سے مار دے یا کسی چیز سے مار دے تو اس کی تکلیف زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی، لیکن زبان سے بعض اوقات انسان ایک ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو زندگی بھر انسان کو نہیں بھولتا۔ زبان جسم کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے، مگر اس کے گناہ بڑے سنگین ہیں۔ ان سنگین گناہوں میں سے ایک گناہ زبان درازی بھی ہے۔ یہ ایک ایسا سنگین گناہ ہے کہ جو گھر کے سارے سکون کو غارت کر دیتا ہے اور زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے۔ اگر اس کا سبب کسی خاتون کی زبان ہے تو اس کے لیے اس حدیث میں یہ عذاب اور وبال بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس سے ان کے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ایسے ہی شوہروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہیں جس سے بیوی کو تکلیف پہنچے، بلکہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھیں، اور زبان سے ایسی بات نکالنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے باعث عذاب ہے، گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اور جس طرح ہاتھ کے ذریعے اور اشاروں اور کنایوں کے ذریعے تکلیف پہنچانا گناہ ہے، اسی طرح زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ زبان سے وہی بات نکلے جس سے دوسروں کا دل خوش ہو اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور اپنی زبان کو قابو کرے۔ چنانچہ رسول پاک کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے یا تو وہ اچھی اور نیک بات کہے یا خاموش رہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی بیوی کا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کے اندر تھے اور یہ بیٹے مکہ میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے ملنے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ گھر پہنچے تو گھر پر حضرت اسماعیل نہ ملے۔ بہو سے پوچھا کہ کہاں ہیں؟ جواب ملا کہ کھانے پینے کی تلاش میں شکار کو گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ بہو نے کہا بڑی مصیبت میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہارے شوہر آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو سب حال معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور چوکھٹ تو ہے، وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ تجھ کو چھوڑ دوں۔ چنانچہ اس کو طلاق دے کر دوسرا نکاح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے ملنے آئے۔ اتفاق سے اس بار بھی گھر پر ملاقات نہ ہوئی۔ دوسری بیوی گھر پر تھی، اس نے خاطر تواضع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
ان سے بھی حال پوچھا، اس بہو نے کہا کہ خدا کا شکر ہے ہم بہت آرام میں ہیں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آنے کے بعد حال معلوم ہوا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میرے والد تھے اور یوں کہہ گئے ہیں کہ تجھ کو اپنے پاس رکھوں۔ تو دیکھا محترم سامعین، ناشکری کا پھل پہلی بیوی کو کیا ملا۔ ایک نبی ناراض ہوئے، دوسرے نبی نے اپنے پاس سے الگ کر دیا، اور صبر و شکر کا پھل دوسری بیوی کو یہ ملا کہ ایک نبی نے دعا دی اور ایک نبی کی خدمت میں رہنا نصیب ہوا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا عمل افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور اگر اس زبان کا ناجائز اور غلط استعمال ہوا تو پھر یہی زبان انسان کو جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، بہت سے لوگ زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، مثلا جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، دوسروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لے لیا، کسی کی تکلیف میں خوشی کا اظہار کر دیا۔ جب یہ گناہ کے کام کیے جائیں گے تو پھر جہنم ہی جہنم ہے۔ لہذا یہ زبان جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کو ذرا دھیان سے استعمال کرو، اس کو قابو میں رکھو، بے قابو مت چھوڑو۔ جیسے کہاوت مشہور ہے کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تم کو جہنم کے اندر زیادہ تعداد میں پایا۔ خواتین نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایک تو تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو، اور دوسرے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ دیکھیے، اس حدیث میں آپ نے دو باتیں بیان کی، وہ دونوں زبان سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ دونوں باتیں بہت سی عورتوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن اکثر مرد بھی اس سے مبرہ نہیں۔ اس لیے زبان سے ہم سب وہ بات کہیں جس سے دوسروں کا دل خوش ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔